بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور محترم ماؤں اور بہنوں، خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں کم وقت کے اندر عرض کرنی ہیں۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے مکمل طریقے سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر انسانوں کو اور خصوصیت سے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے ایک عظیم صفت کی نسبت سے، یعنی مخاطب کیا گیا ہے ان کے ایمان کا حوالہ دے کر کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب بنا کر اسلام کی طرف ان کو بلایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان یہ کوئی اور چیز ہے، اور اسلام ایمان کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ابھی آپ نے مولانا عمار یاسر صاحب کی زبانی مفصل طور پر اس کو سنا، اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے یقین کا نام ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ جس لفظ سے بنا ہوا ہے اس کے معنی آتے ہیں
کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کی اطاعت کو مکمل طریقے پر قبول کر لینا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہم السلام کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر قربانی کے تعلق سے سنتے ہیں کہ ان کی یادگار ہے، اس کی تفصیل میں نہ جا کر صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں پر بیان کیا ہے وہاں پر یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ واقعہ کیا ہوا تھا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے لخت جگر کو جو انتہائی دعاؤں کے بعد، عاجزی کے بعد، پیرانہ سالی میں ان کو حاصل ہوا تھا، جس کی محبت ان کے دل کے اندر حد درجہ موجود تھی، جس کو الفاظ کے ذریعے شاید تعبیر کرنا ممکن نہیں ہے کہ کتنی محبت ان کے دل کے اندر رہی ہوگی۔ جب وہ تھوڑی سی عمر کو پہنچتے کچھ بڑے ہوئے، پھر مسلسل اس کے اندر واقعات ہوئے کہ ان کو غیر ذی زرع، مکہ کے آبادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کو قربان کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم کا ان سے یہ پوچھنا یہ ان سے مشورہ کے لیے نہیں تھا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو اس کے اوپر عمل کیا جائے اور تمہاری رائے نہ ہو تو اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا امتحان لیا۔ حضرت اسماعیل وہ انہی کے زادے تھے، اور حضرت اسماعیل کی صلب سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا، چنانچہ انہوں نے ویسے ہی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان، اے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کر جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، اور درمیان میں جو واقعہ ہوا کہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، ان تمام سے گزر کر جب قربان گاہ پر پہنچے اور ان کو لٹا دیا، اس کا جو اس وقت کا جو نقشہ ہے کہ ان کا منہ نیچے کر کے لٹا دیا اور چھری کو گردن پر چلا دیا۔ چھری گردن پر چلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کے لیے پوری کوشش کی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے دمبا بھیجا اور اس کو قربان کیا گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو تعبیر استعمال کی وہ اسلمہ کی تعبیر استعمال کی، کہ جو حکم دیا گیا اس حکم کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل پورے طریقے پر اتر گئے۔ اس کا نام اتباع ہے۔ دنیا کے اندر اگر اس عمل کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے اور اس کو جانچا جائے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیوں ایسا کیا گیا، تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس عمل کو عقل کے ترازو پر پرکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ درست عمل ہے۔ عقل کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے، انسانی سوچ کے بالکل خلاف ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی گردن کے اوپر چھری چلائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام پیروی ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔
آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی اسلام کی طرف ایمان والوں کو بلایا ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب شریعت کے اندر تمہیں کوئی حکم دے دیا جائے، کسی کام کے کرنے کے بارے میں کہہ دیا جائے، کسی کام سے منع کر دیا جائے، اب وہ کام تمہاری عقل کی کسوٹی کے اوپر چاہے پورا اترے چاہے نہ اترے، عقل کے تقاضے کے مطابق ہو چاہے عقل کے خلاف ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو علم حاصل کرنے کا دنیا کے اندر کچھ ذریعہ دیا، جس کو علماء کی زبان میں حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 ظاہری طاقت جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے انسان دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بتی ہے، یہ CFL ہے، یہ مائک ہے۔ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر اس کو متعین کر لیتا ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، اس کا رنگ بتا دیتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے اس کو یہ علم حاصل ہوا۔ کان کے ذریعے وہ چیزوں کو سن کر علم حاصل کرتا ہے، ناک کے ذریعے چیزوں کو سونگھ کر اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور زبان کے ذریعے اور بدن کے دیگر اعضاء کے ذریعے چکھ کر یا چھو کر چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان علوم کو حاصل کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا دائرہ محدود ہے، اس کا دائرہ محدود ہے۔ ایک حد تک جانے کے بعد یہ ساری چیزیں علم دینا بند کر دیتی، پھر ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل ہے، کہ انسان عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے یہ پنکھا ہے، دیکھ کر آپ اس کا رنگ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ چھو کر اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کڑا ہے، نرم ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس سے محسوس کر لیں گے، لیکن یہ بنا کیسے آپ چھو کر اور اس کو دیکھ کر سونگھ کر یہ ساری چیزیں معلوم نہیں کر سکتے۔ پھر آپ عقل کا استعمال کریں گے۔ یہ پنکھا اور یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا یقیناً کوئی بنانے والا ماہر کاریگر ہوگا، جس نے اس فن کو سیکھا ہوگا، اس کے اوپر محنت کی ہوگی، اس کو بنایا ہوگا۔ تو ہمیں عقل ایک نتیجے پر پہنچا دی کہ اس کا ماہر جو ہوگا اس نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن ان حواس کے بعد جو علم حاصل ہے تو وہ ایک حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ عقل بھی ایک حد تک کام کرنے کے بعد اس کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی علم دینا بند کر دیتی ہے۔ جہاں پر عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم انسانوں کو دیے ہیں کہ اس وحی کے ذریعے سے انسان یہ فیصلہ کرے کہ دنیا کے اندر کیا چیزیں اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی نفع بخش ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ موٹی میں مختصر کچھ مثال عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر ایمان کی دعوت دی اور مرنے کے بعد کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر رکھا جائے گا، قبر میں سوال جواب ہوگا، وہاں پر یہ سارے معاملات ہوں گے، پھر اس کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، محشر قائم ہوگا، جنت جہنم میں سے کہیں جانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا اور پھر وہاں پر اس کو اٹھایا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے۔ آپ کسی قبر کو کھود کر دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ کو جو میت ہوگی وہ گل سڑ کر ختم ہو گئی ہوگی۔ ایک کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے، پھر کچھ زمانے گزرنے کے بعد جب اس قبر کو دوبارہ کھولا جاتا ہے دوسری میت کو دفن کرنے کے لیے، تو وہاں پر کچھ نہیں ملتا، یا کبھی کچھ ہڈی کا کچھ ٹکڑا مل جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی، وہ برزخ کی دنیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ نیک عمل ہے تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر سلا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن بیدار کیا جائے گا۔ اور اگر بد عمل ہے تو اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد محشر کے اندر جو سارا حساب کتاب کا معاملہ ہے، جنت جہنم کے اندر جانا ہے، ان ساری چیزوں کو اگر ہم عقل کے پیمانے کے اوپر پرکھیں گے
تو یہ ساری چیز عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ نہ انسان نے کبھی ان میں سے کسی چیز کو دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس کی کوئی عملی مثال دنیا کے اندر اس کے سامنے موجود ہے۔ سب چیز انسان کی اس عقل کے اوپر ہے، انسان کی سوچ سے ماورا ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ انہی چیزوں کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اسی کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانا یہ اسلام ہے۔ آیت کے اندر ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، جہاں پر جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو مان لیں۔ حضرات صحابہ کرام نے کیسے مان کر دکھلایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیا تربیت کی تھی۔ ایک دو واقعہ میں سنا کر بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ کے اندر ایسے آدمی آئے ہیں، اور وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے، اور ایمان کی دعوت کے بارے میں سنا اور ایمان قبول کر لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے اپنے دیار سے نکلے کہ مدینہ منورہ جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب یہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد نکلے، راستے میں ابو جہل اپنے تمام لشکروں کے ساتھ مکہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا، غزوہ بدر کا معرکہ ہونے والا تھا۔ ابو جہل نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان کو پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے پکڑ لیا کہ تمہیں نہیں جانا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہاں پر جائیں گے اور یہ جنگ ہونے والی مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہمارے خلاف یہ جنگ کریں گے، چنانچہ اس نے روک لیا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد نے کہا کہ ہمارا وہاں جانے کی نیت صرف ملاقات کی ہے، اور ہم جنگ کے اندر ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ ابو جہل نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم جنگ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے، ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، تب ہم تمہیں جانے دیں گے۔ وعدہ کر لیا، وعدے کے مطابق ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ وہاں سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ 313 افراد کے یہ قافلہ جو ساز و سامان کے اعتبار سے، جنگی اعتبار سے انتہائی کم سامان جن کے پاس تھا، یہ نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے بدر کے مقام کی طرف۔ ملاقات ہوئی، پورا واقعہ حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ راستے میں ایسے ایسے معاملہ پیش آیا، ابو جہل نے روک لیا اور ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے اس وعدے کی تعویل پیش کی۔ کیا تعویل پیش کی؟ کہ ہم نے وہ جو وعدہ کیا تو وہ تو مجبوری میں ہم نے کیا تھا، تلوار کی نوک کے اوپر جان بخشی کے لیے، کہ اگر ہم یہ وعدہ نہ کرتے تو ہمیں روک لیا جاتا یا ہمیں ہمارا کام تمام کر دیا جاتا۔ گویا ہم نے گن پوائنٹ کے اوپر یہ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی گویا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں اس جنگ کے اندر شرکت کی اجازت دے دی جائے۔ غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شریک تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زبردست مقام ہے، جن کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے، بلکہ ان کے نام کی تسبیح پڑھ کر دعا اگر کی جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اصحاب بدر کے نام کو پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوگی۔ ایسے معرکۃ العرا وہ اصحاب تھے، لیکن شرکت کرنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ جنگ کے اندر شرکت نہیں کرو گے، وعدہ یاد دلائے، رک گئے۔ یہ اتباع ہے۔ ایسے زبردست فضیلت کی چیز حاصل ہونے والی ہے، لیکن ایک وعدے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فوراً مان گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ اس دنیا کے اندر نیکیوں کا حریص نہ چشم فلک نے کبھی دیکھا ہے، نہ قیامت تک دیکھے گی۔ نیکیوں کے جتنے وہ زیادہ حریص تھے، لیکن جب منع کر دیا تو مان گئے، اس لیے کہ اسی کے اندر نجات، یہ اتباع ہے۔ دوسرا واقعہ،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نام آیا تو کچھ واقعے سے ہٹ کر پہلے کچھ بات عرض کر دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں گردش کرنے لگیں۔ یہ جو ابھی 22 رجب جو کنڈے کا دن گزرا ہے، اس کی مناسبت سے اس طرح کی باتیں آئیں، اور اس پہ یہ بھی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر گستاخی کے کلمات کہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ صحابی میں سے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت قرآن اور کتابت وحی کے لیے مامور کیا تھا کہ وہ اس کے کاتب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جلیل القدر اور محبوب صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں اہل سنت، ان کے بارے میں کیا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رضا کا پروانہ ملا ہوا ہے۔ ان کی شان کے اندر گستاخی کسی بھی درجے میں کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کی شان کے اندر گستاخی کرے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہی معیار حق ہے اس امت کے لیے کہ جو صحابہ کی محبت جس کے دل کے اندر ہوگی وہی حقیقی ایمان والا ہوگا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر یا کسی بھی راستے سے کسی طرح کی گستاخی کے کلمات آئیں، ہم فوراً اس کو رد کر دیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی علاقے کے گورنر تھے، اور وہاں پر جس علاقے کے یہ گورنر تھے، جس علاقے کے یہ حاکم تھے، وہاں پر جو دوسرے لوگوں کی حکومت تھی ان سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ جیسے آج کل فلسطین اور اسرائیل کا تو جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا کہ اتنی تاریخ تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ وہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کا دن گزرنے لگا، جب تاریخ اس کی قریب آنے لگی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعض رفقا نے یہ رائے دی کہ معاہدے کی جو تاریخ تھی اس کے ختم ہونے کی، وہ تاریخ قریب آ رہی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس تاریخ کے ختم ہونے سے پہلے اس تاریخ کے قریب آنے سے پہلے ہم اپنا لشکر لے کر ان کی جو سرحد ہے، ان کا جو بارڈر ہے، اس کے اوپر جا کر پڑاؤ ڈال لیں کہ جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہو ہم فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ذہنی طور پر اور لڑنے کے لیے اپنے ساز و سامان کے اعتبار سے تیار نہیں ہوں گے، اور علاقہ فتح ہونا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا، اور اس رائے پر عمل کرتے ہوئے لشکر کو لے کر سرحد کے اوپر چلے گئے، بارڈر کے اوپر چلے گئے، بلکہ کچھ لشکر بارڈر تجاوز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اور جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا، حملہ کرنے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن جو تھا وہ تیار نہیں تھا، اور علاقے کے علاقے فتح ہونے لگے، بہت بڑے علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے سے ایک سوار کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ذرا رک جاؤ، اے اللہ کے بندو ذرا رک جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھہر کر پیچھے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، قریب آئے تو دیکھا کہ کون ہے، دیکھا حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کیوں قریب آئے؟ آنے کے بعد سب سے پہلے ان کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وعدے کا پاس کرو، دھوکہ دہی مت کرو، وعدے کا پاس کرو، دھوکہ دہی اور غداری مت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کوئی غداری نہیں کی، بلکہ جب وقت پورا ہوا اس کے بعد ہم نے حملہ کیا ہے، جنگ بندی کا جتنا وقت تھا اس کے بعد ہم نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اگر عہد یعنی جنگ بندی کیا ہے، کسی سے معاہدہ کیا ہے، یا تو اس معاہدے کو کھلم کھلا ختم کرنے کا اعلان کر دو، اس کے بعد جنگ کرو، یا اس کی تاریخ مکمل ہو جائے اس کے بعد تم آگے بڑھو۔
اور تم اس تاریخ کے پورا ہونے سے پہلے ہی تم نے بارڈر پر چلے آئے. گویا کہ تاریخ کے آنے سے پہلے ہی، تاریخ ختم ہونے سے پہلے تم نے جنگی اقدامات شروع کر دیے. یہ تمہاری طرف سے وعدہ خلافی ہے، یہ تمہاری طرف سے دھوکہ ہے، اور اسلام کے اندر یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. انہوں نے یہ حدیث سنائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا پس منظر کو دیکھیں، ایک علاقہ فتح ہو چکا ہے اور فتح کے نشے کے اندر آگے بڑھ رہے، آگے کے علاقے اور فتح ہونے ہیں. ابھی سارے نقشے موافق جتنا آگے بڑھیں گے فتح ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ بات سنی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے لشکر کو واپس چلنے کا حکم دیا. اور نہ صرف یہ کہ واپس چلنے کا حکم دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جتنے علاقے ہم نے فتح کیے ہیں آج کی تاریخ کے اندر، یعنی جنگ بندی کی تاریخ کے بعد، ہم نے جتنے علاقے دشمن کے فتح کیے ہیں سارے علاقے ان کے واپس کر دو. اس لیے کہ ہماری طرف سے بدعہدی پائے گی، ہماری طرف سے وعدہ خلافی پائے گی. سارے علاقے کو انہوں نے واپس کر دیا، فتح کیے ہوئے علاقے کو واپس کر دیا. کس بنیاد پر؟ اتباع کی بنیاد پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کلمہ یہ اتباع کے خلاف تھا. تو دین نام ہے اتباع کا. دین اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا نام، اپنے من کے پورا کرنے کا نام، اور اپنی دوسرے لوازمات کو پورا کرنے کا نام یہ دین نہیں ہے. اسلام کے اندر جو موٹی موٹی عبادتیں ہیں، آپ عبادت اس کی مثال نماز پڑھنا عظیم الشان عبادت ہے. فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے. نماز ایک زبردست عبادت ہے. ایمان کے بعد ایمان کی یہ علامت ہے، مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت کی آخری نصیحت ہے، یہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے سکھلائے، اس کی رکعتیں بتلائی ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ نماز پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. 2 رکعت میں ہماری طبیعت بھرتی نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا. ہم 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھیں گے، ہم 6 رکعت پڑھیں گے. فجر کا جتنا وقت ہوگا ہم 2 رکعت کر کے فجر پڑھتے چلے جائیں گے. کیا ہمارا فریضہ ادا ہوگا؟ یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، ہماری منمانی ہے. ہمارا فریضہ اس کے ذریعے سے ادا نہیں ہوگا. فریضہ کب ادا ہوگا؟ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اس طریقے سے ادا کریں گے تب فریضہ ادا ہوگا. ظہر کی 4 رکعت ہے تو 4 ہی رکعت پڑھیں گے تبھی فریضہ ادا ہوگا. عشاء کی 4 رکعت ہے 4 ہی پڑھیں گے تبھی فریضہ ادا ہوگا. ایسا نہیں کہ 6 پڑھ لے اور کہہ دے کہ زیادہ ہی تو پڑھا ہے، جھکتا ہوا پڑھا ہے، ہو جانی چاہیے، نہیں ہوگی. اور موٹی مثال لے لیجئے، آپ سفر کے اندر ہیں، سفر میں آپ کو قصر نماز پڑھنی ہے. مسافت سفر میں چلے گئے، قصر پڑھنی ہے. ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے. آپ کو بہت تقویٰ آ رہا ہے، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے دیندار ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں تو 4 ہی پڑھوں گا، 2 رکعت پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، عبادت کرنے میں دھیان لگتا ہے، 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا. آپ نے 4 رکعت ظہر پڑھ دی، 4 عصر پڑھ دی، 4 مغرب، 4 عشاء پڑھ دی. قصر کے بجائے آپ نے پوری نماز پڑھ دی کہ پوری پڑھنا ہے. زیادہ عبادت کریں گے زیادہ ثواب ملے گا. کسی مولوی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھئے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجئے، آپ کی نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں. جتنی آپ نے پڑھی 2 دن 4 دن 6 دن جو پڑھی سب نماز آپ کو دوبارہ پھر سے پڑھنا پڑے گا. جو 4 پڑھی وہ آپ کی کچھ نفل ہو جائے کہ آپ کا فریضہ ادا نہیں ہو، آپ کے ذمہ وہ قضا نماز باقی رہے گی. جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. فجر میں سفر میں آپ کو قصر کرنی ہے، قصر کرنا پڑے گا، حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، اتباع کرنی پڑے گی، تب دین پر عمل ہوگا. دین خواہشات پر چلنے کا نام، من کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو. ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہبری کی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میری اتنی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ایمان اور اسلام دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہونے کا نام ہے کہ جو حکم جیسے دیا گیا ہے ویسے کیا جائے گا. اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال کر، اپنے جذبات کو پیچھے ڈال کر، اپنے من کو پیچھے کچل کر دین کے مطابق زندگی کے گزاریں گے، تب وہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر عمل ہوگا، تب وہ اتباع ہوگی،
تب جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے ہم امتی بنیں گے، تب ہم پکے ایمان والے بنیں گے، تب ہم جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے والے بنیں گے، تب آپ کی شفاعت کبریٰ کے مستحق ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے مطابق دنیا کے اندر فیصلے نازل فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایمان کے بعد اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والے نہیں ہیں، اتباع کرنے والے نہیں ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی اتباع کی تفصیل پیش کی گئی اس کے مطابق نہیں ہے، نماز کے اندر تو ہم اتباع کر لیں گے، جتنی رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا اتنی رکعت پڑھ لیں گے، روزہ جیسے رکھنے کا حکم دیا گیا ویسے روزہ رکھ لیں گے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے اس کو معلوم کر لیں گے، زکوٰۃ کے مسائل کچھ ہو تو اس کو سیکھ کر اس کو کچھ معلوم کر کے اس کو کچھ ادا کر لیں گے، حج کرنا ہو تو اس کو معلوم کر لیں گے، عبادات کی حد تک تو کسی درجے میں اتباع کر لیتے ہیں، عبادات کی حد تک ہم کسی درجے میں اتباع کر لیتے ہیں۔ ایمان کے 5 شعبے کی بیان کیے گئے ہیں، عبادات اس کا ایک شعبہ ہے، ہم اس شعبے کے اندر تو مسلمان بن جاتے ہیں، مسائل کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب ہم معاشرت کے اندر آتے ہیں، جب ہم اخلاقیات کے اندر آتے ہیں تو پھر ہم اپنے گردن کو گویا کہ اس سے آزاد کر لیتے ہیں، پھر ہماری خواہشات دین سے ٹکراتی ہیں، پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں، ہمیں اس وقت کوئی منع بھی کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بلکہ نکال کے دیتے ہیں تو جسارت یہاں تک پہنچ کہ مولوی صاحب اس وقت آپ یہ بات نہ کریں۔ کسی کے اگر شادی کی تقریب ہو اور وہاں پر جا کر اب سنت طریقے سے شادی کے بارے میں بیان کریں، اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرے کہ اسلام کے اندر شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے شادی جو ہے تو برکت والی ہوگی، نکاح کس طریقے سے ہوگا، تو کیا کہے گا، مولوی صاحب شادی کا موقع ہے، ابھی یہ بات رہنے دیجئے، ابھی تو جیسے ہو رہا ہے ویسے ہو جانے دیجئے، جب تک شادی میں مزہ نہیں آئے گا، یہ فلاں کام نہیں ہوگا، فلاں کام نہیں ہوگا، شادی کہاں لگے گی، تھوڑا سا اس کے اندر من بھی رنگ منچ بھی ہونا چاہیے، کچھ مزہ بھی آنا چاہیے، کچھ کھان پان بھی ہونا چاہیے، اور فلاں چیزیں ہونا چاہیے، تب نہ مزہ آئے گا، تب نہ لگے گا شادی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہاں آ کر ہماری اتباع کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے جو حدیث پڑھی وہ اسی ضمن کے اندر میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے برکت والا نکاح، برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا نکاح کون ہے؟ فرمایا جو سب سے کم مشقت والا ہو، جس کے اندر سب سے کم پریشانی ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوگا۔ نکاح کہتے کس کو ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فقہا کی عبارت آپ سنیے، کتنی آسان عبارت ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشاہدین، بس پورے نکاح کا خلاصہ ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب و قبول سے 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 گواہ موجود ہو، لڑکا لڑکی موجود ہو، ایک کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، دوسرا قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا، نہ مولوی صاحب کی ضرورت ہے، نہ وکیل صاحب کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، خطبے کی ضرورت نہیں، خطبہ ایک الگ سے سنت چیز ہے، انتہائی آسان نکاح کو رکھا گیا ہے، 2 گواہ موجود ہو، لڑکا لڑکی موجود ہو، نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، آگے پیچھے کے کوئی لوازمات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسی شادی ہوئی ہے، آپ نے بارہا سنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب صحابی ہیں، اللہ کے راستے کے اندر بے دریغ مال خرچ کرنے والے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ شادی انہوں نے کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آئے، ان کے کپڑے کے اوپر پیلا رنگ لگا ہوا تھا جو اس زمانے میں شادی کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیسا رنگ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ کیسا آسان نکاح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ انہوں نے نکاح کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع نہیں. بعد میں بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے. پھر آپ نے اس کی تفصیل پوچھی. مجھے تفصیل عرض نہیں کرنا. نکاح کتنا آسان تھا, آگے پیچھے کے کوئی لوازمات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کیا؟ آپ نے سفر کے اندر بھی شادی کر کے دکھلا دی, آپ نے حضر کے اندر بھی شادی کر کے دکھلا دی. آپ کی جو سب سے پروگرام والی شادی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو اس کے اندر آپ نے دعوت کی, ایک بکری آپ نے ذبح کیا اور اس کے اندر برکت ہوئی. آپ نے 300 لوگوں کی اس کے اندر دعوت کی. یعنی ایک نکاح کے اندر آپ نے جو ولیمہ کیا اس کے اندر گوشت روٹی کا انتظام کیا, باقی کے اندر جو موجود ہے اس کو کر لیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر گئے تھے غزوہ کرنے کے لیے, وہاں سے لوٹے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئی تھی. وہ آپ صلی اللہ وہ کسی اور کے حصے میں گئیں. آپ سے کہا کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں, آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں, اپنے حصے میں لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ ملی تھی باندی کی شکل میں, ان کو اور حضرت صفیہ کو اپنی مجلس کے اندر بلایا, ان سے درخواست کی کہ میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں, تم ان کو چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اسی آزادی کو ان کا مہر بنا کر ان سے نکاح کیا. یہ نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ خیبر سے لوٹتے ہوئے راستے میں نکاح ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ولیمہ کیا؟ آپ نے دسترخوان بچھا دیا اور کہا کہ جس کے پاس جو کچھ موجود ہے اس پر الٹ دے. وہیں پر اس کو ملے, کوئی کسی نے کھجور لائے, کوئی پنیر لایا, کوئی گھی لایا, کوئی کچھ لایا, سب کو ملا دیا گیا, ملیدے کی طرح بن گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. کتنا آسان نکاح اسلام کے اندر رکھا گیا ہے, کوئی لوازمات نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی بوجھا نہیں. لیکن ہم نے آج نکاح کو کیا بنا دیا ہے؟ نکاح گویا کہ ایک سر کے اوپر بڑا بوجھا ہے جس گھر کے اندر شادی طے ہو جائے. سالوں سے سالوں پہلے اس کی تاریخ طے کی جاتی ہے, سالوں پہلے باورچی کو تاریخ لکھائی جاتی ہے, سالوں پہلے شادی گھر بک کیا جاتا ہے, سالوں سے کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے, زیور کی تیاری, اور فلاں تیاری, اور بلوا لکھا جا رہا ہے, فلاں کام ہے, سب کو بلایا جا رہا ہے. ایک بوجھا ہے جو روزانہ کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. میرے بھائیو, دوست, بزرگوں, ہمارے معاشرے کے اندر جو آج شادیاں ہو رہی ہیں, ایک دو چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جو دوسروں سے ہمارے یہاں آئی ہیں. دوسرے مذہب کی تھی, ان کے رسم کی چیزیں تو اس کو ہم نے رسم بنا کر اختیار کر لیا. وقت زیادہ اور میں مختصراً چند چیزوں کو عرض کروں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے یہاں رائج ہو رہی ہے وہ بارات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث خطبے کے بعد پڑھی, اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد. نکاح کا اعلان کرو, اس کو لوگوں کے درمیان مشہور کرو, اور نکاح کہاں کرو؟ اجعلوه فی المساجد, نکاح مسجد کے اندر کرو. مسجد کے اندر منعقد کریں گے تو اس کے اندر مسجد کی برکت ہوگی. نکاح, یہ مسجد یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. مسجد میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ نماز کے بعد کا ماحول ہوگا, لوگ باوضو ہوں گے, دعا کے اندر مشغول ہوں گے, عمل کے اندر مشغول ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا وقت ہوگا. وہاں کسی طرح کا کوئی منکر نہیں ہوگا. اس بہترین مجلس کے اندر جو نکاح ہوگا اس کی کیا برکتیں ہوں گی, آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکاح مسجد کے اندر کرو. ابھی چند سال پہلے تک تو اس کا کچھ رواج تھا, پہلے بارات نکلتی تھی, پھر درمیان میں نکاح مسجد میں ہونے لگے. ادھر سال دو سال سے پھر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر نکاح کی تعداد پھر کم ہو رہی ہے, پھر بارات نکلنے کی صورت بن رہی ہے, بارات کا پھر بڑھاوا ہو رہا ہے. اور ابھی اس سال تو میں نے ایک دو یعنی ایسے بھی واقعے پیش آئے کہ لڑکوں والوں کی طرف سے تعداد دی گئی کہ ہم اتنے لوگ بارات کے اندر آئیں گے. بارات ہے کیا اور کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟ بعض فقہا نے تو یہاں تک لے گئی بارات ایک سراسر ہندوانہ رسم ہے, اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ بعض فقہا نے لکھا ہے, ہمارے مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی تصور, اسلام کے اندر بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. اور بعض فقہا نے اس کی اجازت بھی دی ہے, تو اجازت کس حد تک دی ہے آپ اس کو بھی سماعت فرما لیں.
ہمارے یہاں جو بارات نکلتی ہے کتنے لوگوں سے آئیں گے؟ مرد عورت ملا کر 200, 250, 300, 350. اور ابھی آپ کے کچھ دن پہلے آپ نے واٹس ایپ پر جو کلپ چلی تھی جس کے اندر کہا گیا کہ 300 میں ہمارے نہیں ہٹتے, 25 اور بڑھا لیجئے, پھر 25 اور بڑھا لیجئے. یہ 200, 300 جو بارات کی صورت میں نکل رہی ہے یہ تو کسی بھی طریقے سے شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. اجازت کتنے کی دی گئی ہے؟ کتنے لوگ جا سکتے ہیں دولہے کے ساتھ اس کے سسرال؟ جو سب سے زیادہ تعداد مجھے مختلف فتاوی پڑھنے کے بعد ملی وہ 30 سے 40 افراد تک, مرد و عورت سمیت کل تعداد اتنی 30 سے 40 افراد چلے جائیں. ورنہ عام طور سے فقہا نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو نوشہ ہے اس کے والد چلے جائیں, اس کے بھائی چلے, اس کے کچھ قریبی لوگ چلے جائیں جن کی تعداد 5-7 ہو. 5-7 کی گنتی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور دلہن کو لینے کے لیے دلہن کی جو دلہا ہے اس کی بہنیں یا اس کے گھر کی کچھ عورتیں چلی جائیں. یہ کل ملا کر کتنے ہوں گے؟ 10-12, زیادہ سے زیادہ 15. یہ جائیں اور سکون سے دلہن کو رخصت کرا کر لے کر چلے آئیں. ہمارے یہاں بارات کیسے نکلتی ہے؟ باقاعدہ اس کے لیے دعوت طے ہوتی ہے, تعداد طے ہوتی ہے, کتنے لوگ آئیں گے, کون کون آئے گا, اس کا بلوا کیسے کیا جائے گا, ہم دیں گے کہ آپ دیں گے, کیسے اس کا بلوا ہوگا. یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. یہ اگر لڑکی والا آپ کی اتنی تعداد کو کھلانے کے اوپر راضی نہیں ہے یا آپ کے جبر کی بنیاد پر باطل نخواستہ وہ تیار ہوا ہے کہ لڑکے والے نے کہہ دیا کہ ہم 250 افراد کو لائیں گے, ہم 300 افراد کو لائیں گے, اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی دعوت کر سکے. اس کے پہلے ہی اپنے 600 آدمی ہیں, ایک کھاتا کماتا آدمی ہے, 900 آدمی کی دعوت کرنا اس کے لیے مشکل ہے. آپ نے کہہ دیا, اب وہ لڑکی والا ہے اور عام طور سے ایک مزاج ہے کہ لڑکی والا ہے تو اس کو دبنا پڑے گا. اب اس کو لڑکی کو ودا کرنا ہے, وہ خواہی نہ خواہی, چاہے نہ چاہے, ٹھیک ہے آپ 300 آدمی کو لے کر آئیے. اس کا دل اس کے اوپر رضامند نہیں ہے. معاشرے کا اس کے اوپر دباؤ ہے کہ معاشرے میں اسی طریقے سے ہوتا ہے, یہ رسم چلی آ رہی ہے, اس کو نبھایا جاتا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم منع کر دیں گے تو پھر ہماری لڑکی سے نکاح کون کرے گا, ہماری بیٹی تو گھر بیٹھی رہ جائے گی. اس طریقے کی دعوت کے اندر جانا, جو لڑکی والا جس کو کھلانے کے اوپر تیار نہ ہو, فرمایا یہ کھانا باراتیوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ کھانا باراتیوں کے لیے جائز نہیں ہے. لڑکی والا اپنی طرف سے اس کو بلا لے, وہ اس کے لیے جائز ہے. لڑکی والوں کے لیے دعوت کرنا, لڑکی کی شادی کے اندر دعوت کرنا, یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. لڑکی کی دعوت کرنا یہ سنت نہیں ہے. سنت صرف ولیمہ کی دعوت ہے. وہ کیسی دعوت ہے وہ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ابھی آئے گی. لڑکی کا اگر نکاح ہے تو اس کے اندر دعوت کرنا یہ جائز ہے, سادگی کے ساتھ, توسط کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ. لڑکی والا اپنے رشتہ داروں کو, اپنے احباب کو بلانا چاہے, لڑکے کے کچھ رشتہ دار کو بلانا چاہے, اس کو بلا سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. یہیں پر ایک اور مسئلہ واضح کر دوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑکے کی دعوت ہے یا لڑکی کی دعوت ہے, اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے اور کسی مولوی صاحب سے قرید کر پوچھیں گے تو مولوی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی. کیوں جائز نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جو دعوت ہوتی ہے وہ عام طور سے تقابل پر ہوتی ہے, مقابلہ آرائی کی بنیاد پر ہوتی ہے. کہ فلانے نے ایسی دعوت کی تھی, ہم اس سے اچھی دعوت کریں گے. لوگ کہیں کہ یہاں فلاں حاجی صاحب نے جو دعوت کی وہ ان سے اچھی تھی. اگر اس مقابلہ آرائی کی بنیاد پر ہے تو چاہے آپ کا چاہے ولیمہ ہو, چاہے آپ کی لڑکی کی دعوت ہو, چاہے کوئی دعوت ہو, اگر مقابلہ آرائی کی بنیاد پر ہے تو یہ دعوت بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے اندر ایسی دعوت میں جانا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی دعوت کے بارے میں کہیں سے آپ کو معلوم ہے کہ مقابلے کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہ آپ کو نظر آئے گا, تو اس کے اندر ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ تو بارات ہوئی. اس کے علاوہ دوسری جو نئی رسم ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے, ہلدی کی رسم, جو 2-3 سال پہلے جس کا کوئی وجود نہیں تھا. لڑکے والے کی طرف سے لڑکی کے یہاں تھالی میں سجا کر ہلدی کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں, بھی مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے,
ہلدی پتہ نہیں اس میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مختلف چیزیں، کچھ پیلا کپڑا ہے، کچھ چپل ہے، کچھ پرس ہے، کچھ کھانے کا سامان اور مختلف سامان بھیجا جاتا ہے، اس کو ہلدی کہا جاتا ہے۔ ہلدی کے موقع کے اوپر مستقل ایک دعوت ہوتی ہے۔ ہلدی کے موقع کے اوپر جس گھر کے اندر ہلدی ہوتی ہے وہاں کی عورتیں پیلا کپڑا پہننے کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ ہلدی کی دعوت کیا ہے؟ یہ ہلدی کی دعوت یہ سراسر ایک ہندوانہ رسم ہے، سراسر ہندوانہ رسم ہے، وہاں سے اٹھ کر ہمارے یہاں آئی ہے۔ اس طرح کی تقریب منعقد کرنا، اس طرح کی دعوت کرنا، اگر وہ اس کے ساتھ مشابہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر ملوث ہیں اور یہ چیزیں ہمارے یہاں رواج پا رہی ہیں، چاہے ہم اس کو دوسرا نام دے دیں، دوسری شکل دے دیں، نام بدلنے سے، شکل دینے سے وہ چیز نہیں بدل جاتی۔ وہ رسم ہم پوری کر رہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر یہ چور ہوتا ہے کہ یہ چیز معاشرے میں ہو رہی ہے، مجھے بھی اس کو کرنا ہے۔ ایک ہلدی کے نام پر دعوت ہوگی، پھر ناشتے کے نام پر دعوت ہوگی۔ میں مختصراً سب آگے بڑھ رہا ہوں، موٹی موٹی جو رسمیں ہیں، یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، یہ بھی ایک ہندوانہ رسم ہے۔ اسی طریقے سے مہندی کی رسم ہمارے یہاں چل پڑی ہے۔ مہندی کی رسم یہ بھی غیروں کی طرف سے آئی ہوئی رسم ہے۔ مہندی لگانا، زیب و زینت اختیار کرنا عورتوں کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے، ان کو زینت اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے تقریب منعقد کرنا، اس کے لیے بے محابہ پیسے کو خرچ کرنا، خرافات کے اندر اور لوازمات کے اندر پیسے لگانا، یہ پیسے کا بیجا اسراف ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے ہم اس کو سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح بڑھ رہی ہے اور جو خاص طور سے مڈل کلاس اور اس سے نیچے جو متوسط درجے کا اور اس سے نیچے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے ایک درد سر بنتی جا رہی ہے، وہ کرنی کی رسم ہے۔ ہمارے فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، ماموں کے لڑکی کی شادی ہے، بوا کے لڑکے کی شادی ہے، خالہ کی لڑکی کی شادی ہے، فلانے کی لڑکی کی شادی ہے، بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے۔ اب وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ دینا ہے، اس کو کچھ دینا ہے، اور دینا بھی کیا دینا ہے؟ دینا بھی مختصر اب نہیں ہوتا ہے۔ سونے کی انگوٹھی دی جائے گی، ایئر رنگ دی جائے گی، اس سے بڑھ کر کنگن دیا جائے گا، اب تو اس سے بھی بڑھ گئے پورا زیور، پورا ہار دیا جا رہا ہے۔ 5 بہنیں ملا کر کسی ان کے ماموں کی لڑکی کی شادی ہے، بہنوں کو ملا کر اس کو کچھ دینا ہے۔ اب 5 بہنوں کی شادی ہو چکی، ان میں سے 2 اچھے گھرانے کے اندر گئے جو مال اصحاب ثروت ہیں، جن کے لیے مال خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 جن کی شادیاں ہوئی ہیں متوسط گھرانے کے اندر یا کچھ کمزور گھرانے کے اندر۔ اب آپ ایک ہار بنوائیں گے، ایک کنگن بنوائیں گے، اس کا اندازہ مجھ سے زیادہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی بنے گی۔ ہار بنوائیں گے تو لاکھوں میں جائے گا۔ اب 5 بہنیں مل کر مثال کے طور پر 1 لاکھ کا زیور دینا ہے، ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ 20,000 روپے ایک کے حصے میں آیا۔ اس کے لیے 2-4 ہزار روپے خرچ کرنا اپنی ضرورت کے اوپر، جس کمزور بہن کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے 20,000 خرچ کرنا کتنا بھاری کام ہوگا، اور اس معاشرے کے اندر اس کو زندگی گزارنا ہے، وہ اس کام کو کرے گی، کیسے کرے گی یہ وہ جانے گی۔ اپنا زیور بیچے، اپنا زیور گروی رکھے، کہیں سے قرضہ لے، یہ ہو رہا ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، قرضے لے کر زیور گروی رکھ کر اپنی چیزیں بیچ کر کرنی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، یہ کہاں کی شادی ہے؟ اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف تقریبات کے موقع کے اوپر ہدیے کے نام پر چیزیں دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ ہدیے کے نام پر چیزیں دینا صرف انہی تقاریب کے ساتھ سال کیا بلکہ سالوں میں کبھی ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہمارے پھوپھی کی لڑکی لاؤ اس کو کچھ ہدیہ دے دیں، ہماری فلانی بہن اس کو کچھ دے دیں؟ پوری زندگی 25 سال 30 سال گزر گئی، کچھ دینے کی توفیق نہیں ہوئی، پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ شادی ہوئی تو اب کرنا ہے تحفے کے نام پر۔ کیوں کرنا ہے؟ سب کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، سب کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، چاہے ہماری لٹیا غرق ہو جائے تب بھی ہمیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، یہ ہمارے معاشرے کو کہاں لے جائے گا؟ یہ شادی نہیں، بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شادی بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ رسموں کے نام پر یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، اس پر بند کون لگائے گا؟ اسی طریقے سے بھات کھانے جائیں گے،
لڑکی والے جب لڑکے کے یہاں کھانے کے لیے جائیں گے، داماد کے یہاں کھانے کے لیے جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے، وہی انگوٹھی لے کر جائیں، کنگن لے کر جائیں، ایئر رنگ لے کر جائیں، کچھ لے کر جائیں گے، اور جا کر وہاں پر جو لڑکے کی ماں ہوگی یا اس کی بہن ہوگی اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ بھات کھانے جاتے ہیں تو دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سراسر ہندوانی رسم ہے۔ ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے کہ جب لڑکی کا باپ اپنے لڑکی کے گھر جاتا ہے تو ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی اپنی بہن کے گھر یا اپنی بیٹی کے گھر جائے گا تو وہ کہتے کہ لڑکی کے گھر کا ہم پانی نہیں پئیں گے، وہاں کا ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ان کی رسم ہے جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ہم اس کو دے رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ان کرنیوں کے اندر روزانہ کے اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جوڑا ہے، جوڑے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس لڑکی کا باپ، وہ لڑکی جس کے باپ نے اس کو بچپن سے لے کر 18 20 22 سال کی عمر تک پالا ہے، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اس کو پڑھایا ہے، اس کو کھلایا پلایا، دوا علاج کیا، اس کے پہننے کا انتظام کے ساری ضرورتیں اس کی پوری کی، اور انتہائی محبت کے جذبے کے ساتھ پوری کی، کیا وہ اپنی لڑکی کو ایک اچھے کپڑے کے اندر رخصت نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ ایک جوڑا بھیجے، یعنی اس کے لڑکے کی طرف سے جوڑا ہے، جوڑا یعنی کپڑا جانا، لڑکا والا لڑکی والے کے کپڑا بھیجے، اس کپڑے کے اندر نکاح ہو، فی نفسی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ کپڑا بھیجا جائے اس کے اندر نکاح ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جب جوڑا لے کر جائیں گے تو اس کے اندر کتنی عورتیں جاتی ہیں اور کتنا سامان جاتا ہے، اس کے اندر وہ کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ثروت آدمی ہے تو اس کے جوڑے میں جانے والے سامان لاکھوں سے متجاوز ہوتے ہیں، اس کا جو کپڑا ہے، اس کی جو پرس ہے، اس کی جو چپلیں ہیں، اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں، کٹیا ایرن مالا پتہ نہیں کیا کہ لوازمات جو ہوتی ہیں جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ وہ عورتیں انتہائی سج دھج کر، ان کے پاس جو سب سے قیمتی کپڑا جس کو ہمارے یہاں جوڑا کہا جاتا ہے اس کو پہنا جاتا ہے، اور رات کے 12 بجے 1 بجے سارے زیورات کے ساتھ جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا پچھلے بیان کے اندر کہ زیور کے بجنے کی بھی آواز کو اس شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ وہ لے کر جا رہی ہیں، کیا یہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھا نہیں ہے کہ آپ اتنی رات کے اتنی زیادہ عورتوں کے ساتھ پہنچیں گے؟ وہ اس کا انتظام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ ہاں مہمان آئے، مہمان کا اکرام کریں گے، لیکن عام طور سے یہ بوجھا ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، رواج پا رہی، آگے بڑھ رہی ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہم اختیار کر رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کا تعلق صرف ہماری خواہشات، ہمارے جذبات اور ہمارے من سے ہے کہ من کے مطابق شادی ہو جائے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، ذرا ارمان نکل جائے اس کے اندر، پورے ارمان نکل جائے، گویا کہ زندگی بھر کی جو کمائی ہے وہ اسی دن کے لیے ہم نے کمایا تھا۔ ایک لڑکی کو رخصت کیا اور سب کچھ ہمارا الٹ گیا، کاروبار ختم، زمین ختم، جائیداد ختم۔ ایک لڑکی کو رخصت کرنے میں مکان بک گیا، کاروبار ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ اس کا مشاہدہ کرتے دیکھ رہے ہیں، قرضے کے اندر ڈوب ایک لڑکا لڑکی پیدا کرنے کے اندر۔ اس طریقے کی شادی کی اسلام نے بالکل بھی اجازت نہیں دی، اس کی سراسر مخالفت کی۔ اسلام نے نکاح کو انتہائی آسان بنایا، اور کیوں آسان بنایا؟ تاکہ بدکاری کا راستہ بند ہو، نکاح کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ بدکاری کا راستہ بند ہو، بدکاری زیادہ مشکل ہو جائے۔ لیکن ہم نے نکاح کو آج اتنا زیادہ مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنا بوجھا بنا دیا کہ آپ رپورٹیں پڑھیں تو آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جن کے والدین اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ودا کر سکیں۔ اس وجہ سے معاشرے نے اتنی رسوم ان کے اوپر لاد دی ہیں کہ لڑکی کو ودا کرنے کے اندر 10 20 30 50 لاکھ کا خرچہ ہوگا، وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کی زمین مکان سب کچھ بک جائے گا، وہ سڑک پر آ جائے گا، تب بھی وہ ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر پائے گا۔
لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کے اندر زنا دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوں گے تو آپ روزانہ کے اعتبار سے خبریں پڑھتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، جو صاحب ثروت ہے، اور جو اس طرح کی ساری رسموں کو انتہائی فراخی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، مال و دولت کی فراوانی ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اس کا بوجھا، اس کی مار کہاں پڑتی ہے؟ متوسط درجے کے لوگوں کے اوپر، غریب در طبقے کے لوگوں کے اوپر۔ جب یہ رس سے بن جاتی تو ان کو نبھانا پڑتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے پورے۔ یہ شادی بھی اسی اسلام کے اندر ہے، شادی بھی ایک عقد ہے، اور اس کا ہمیں طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ سیرت کے اندر پوری تعلیم موجود ہے کہ ہمیں کیسے شادی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرنی ہے، خصوصاً مستورات سے یہ درخواست کرنی ہے کہ یہ جو رسمیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ مرد حضرات، جو تجزیہ ہے علماء کرام کا، مردوں سے بات کرنے کے بعد ان رسموں کو ختم کیا جائے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کی عورتیں مانتی نہیں ہیں، ان کی طرف سے بوجھا ہوتا ہے، ان کو کیسے منایا جائے۔ میرے بھائیو، دوست، میرے ماں اور بہنوں، اگر آپ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہمیں سادگی کے ساتھ شادی کرنی ہے، ہمیں شادی کو اسلامی مزاج کے مطابق کرنا ہے، جیسے آسان بنایا گیا تو ویسے آسان طریقے سے کرنا ہے، کم خرچے کے ساتھ کرنا ہے، لوازمات کو مٹا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رسومات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس طریقے آپ کو اس مقصد بعثت پر عمل کریں گے، رسموں کو ہم مٹائیں گے۔ اگر مستورات اس کے لیے اپنی کمر کس لیں اور وہ اس کا ارادہ کر لیں تو ان ساری رسموں کو ختم کرنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ ان رسموں کا سیرا جا کر عورتوں ہی سے ملتا ہے۔ جوڑا لے جانا ہو وہ عورتوں کا کام ہے، ہلدی لگانا ہو وہ عورتوں کا کام ہے، مہندی کی رسم ہو وہ عورتوں کا کام ہے، بھات کھانا جانے کا مسئلہ ہو وہ عورتوں کی رسم ہے۔ سب کا تعلق عورتوں سے ہے اور وہیں سے وہ رسم چل رہی ہے، اور مرد ان کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور مجبوری کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مرد ان چیزوں کو، ان خواہشات کو، رسومات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے ہٹ کر حرام کے اندر ملوث ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ حرام ذریعہ اختیار کرے، لیکن اتنا معاشرے کا دباؤ اور عورتوں کا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے سودی قرض لیتا ہے، کسی سے قرضہ لیتا ہے، کسی کی رقم دلواتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہماری مستورات ان چیزوں کو مٹانے کے اوپر تیار ہو جائے تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہماری شادی آج بھی آسان ہو سکتی ہے، بابرکت ہو سکتی ہے۔ آخر میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر کے بات اپنی مکمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو محبت کرنے والی اور بچہ دینے والی عورتوں سے، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی بنیاد پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو اور بچہ دینے والی عورت سے نکاح کرو۔ بچہ دینے والی عورت کا کیا مطلب؟ یعنی ایسے گھرانے میں نکاح کرو جہاں کی عورتیں کثرت کے ساتھ، جہاں پر پیدائش ہوتی ہو، ایسے گھرانے میں نکاح کرو۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ توالد و تناسل، کہ بچے کی پیدائش ہو۔ آج ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، ایک مزاج چل چکا ہے، وہ کیا؟ ہم دو ہمارے دو، بچے دو ہی اچھے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے، عورتوں کے اندر پنپ رہی ہے۔ یہ چیز بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، نسبندی کرائی جا رہے ہیں، مختلف ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے طریقے وہ جو ناجائز ہیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، آپ مزاج شریعت اور مقصد شریعت اور مقصد نکاح کو سمجھیں اور نکاح کو کیسے منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہم اختیار کریں۔ بہت ساری خرافات خود بھی ختم ہو جائیں گی، بہت سارے رسومات ختم ہو جائیں گی، اور مرد
اپنی کمائی کے اندر مطمئن ہو جائیں گے، حلال سے بچنے، حلال کمانے کے لیے ان کے راستے کھل جائیں گے اور حرام سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔